تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ کو بابرکت کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ آج کی ہم چھوٹی سی ویڈیو میں ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 پر بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس میں کیا فرق ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ سیکس اور جینڈر میں کیا فرق ہے۔ انٹرسیکس دراصل وہ لوگ ہیں جو کہ پیدائشی طور پر جن میں کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر ہم ان کو مرد یا عورت نہیں کہہ سکتے، اور یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ عام الفاظ میں ہم ان کو خواجہ سرا بھی کہتے ہیں، جبکہ سیکس ایک جنس ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی کو بھی مرد یا عورت کہہ سکتے ہیں، اور جینڈر ایک صنف ہے۔ دراصل یہ ایک رجحان ہے جو کسی بھی مرد یا عورت میں پایا جاتا ہے، جبکہ ٹرانسجینڈر وہ لوگ ہیں جو کہ پیدائشی طور پر تو مکمل مرد یا عورت ہی ہوتے ہیں، مگر ان میں عمر کے ساتھ ساتھ کچھ رجحانات پائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنا جینڈر تبدیل کروا کر خود کو ٹرانسجینڈر کہلاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے لیگل پوائنٹ آف ویو کی طرف، یعنی ایک شخص پیدائشی طور پر مکمل مرد ہے مگر عمر کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ رجحانات پائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ خود کو عورت ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے، تو وہ خود کو عورت ڈکلیئر کر سکے بغیر میڈیکل تصدیق کے۔ یعنی ایک شخص پیدائشی طور پر مکمل مرد ہے مگر وہ خود کو نفسیاتی طور پر عورت سمجھتا ہے۔ اس کو لڑکیوں کے کپڑے زیبتن کرنا اچھا لگتا ہے، اس کو میک اپ کرنا اچھا لگتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا جینڈر تبدیل کروا کر خود کو عورت کہلواؤں، تو یہ بل اس کو مکمل پروٹیکشن دے گا، تو پھر قانون میں اس کو عورت ہی سمجھا جائے گا۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس سے عورتوں کے حقوق کا استحصال ہوگا، ان کی حق تلفی ہوگی۔ وہ شخص اب مکمل عورت ہی ہے قانون کی نظروں میں۔ وہ لڑکیوں کا باتھ روم بھی یوز کر سکے گا، وہ لڑکیوں کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کر سکے گا، وہ ایز اے فیمیل سپورٹس میں حصہ بھی لے سکے گا، وہ گرلز ہاسٹل میں بھی رہ سکے گا، یا عام الفاظ میں یا آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں جانے کا لائسنس مل جائے گا، اور اس طرح معاشرہ بے راہ روی کی نئی داستان میں رقم کرے گا۔ اور ایک بات یہاں پر میں واضح کرتا چلوں کہ جن کا CNIC آلریڈی بنا ہوا ہے اور وہ اپنا جینڈر تبدیل کروانا چاہتے ہیں، تو ان کے ID کارڈ پر X لکھا جائے گا، اور یہ کبھی واپس نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنے ID کارڈ پر X لکھوا لے اور وہ کہیں اب میں واپس مرد یا عورت بننا چاہتا ہوں، تو اس کے ID کارڈ پر X ہی رہے گا، اور X کارڈ ہولڈر جو ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ہسٹری کی طرف۔ اس بل کے پیچھے دراصل خواجہ سراؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کی بہت بڑی جدوجہد ہے۔ انہوں نے بہت سٹرگل کی کہ ہمیں پاکستان میں ایک الگ آئیڈینٹی ملنی چاہیے، ہمیں پہچان ملنی چاہیے، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی بیسک ہیومن رائٹس ملنے چاہیے۔ اس میں الماس بوبی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے بہت سٹرگل کی کہ ہمیں CNIC پر الگ پہچان ملنی چاہیے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے CNIC پر کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خواجہ سرا لکھوانا چاہتے ہیں؟ آپ کنر لکھوانا چاہتے ہیں؟ آپ ہیڈا لکھوانا چاہتے ہیں؟ آپ خسرا لکھوانا چاہتے ہیں؟ آپ انٹرسیکس لکھوانا چاہتے ہیں؟ یا آپ شیمل لکھوانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بولا اگر اس ملک کے خواجہوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہمیں اپنے ID کارڈ پر ایک خواجہ سرا کی آئیڈینٹی ملنی چاہیے۔ مگر جب یہ بل منظور ہوا تو اس کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کا نام دے دیا گیا، جو کہ خواجہ سراؤں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب ہم آتے ہیں کیا صرف ایک کتابی باتیں ہی ہیں یا اس کے کچھ ریزلٹس بھی ہیں؟ دراصل ورجینیا جو کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے، اس میں ایک کیس رپورٹ ہوا کہ جس میں 15 سالہ لڑکی کا گرلز باتھ روم میں ریپ کیا گیا، اور یہ ریپ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ٹرانسجینڈر وومن نے کیا تھا، جس کو گرلز باتھ روم میں جانے کا لائسنس تھا۔ اس نے اپنے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لڑکی کا 15 سالہ لڑکی کا ریپ کیا۔ اسی طرح ٹیکسلا میں ایک کیس رپورٹ ہوا کہ جہاں پر ایک خاتون ٹیچر جس نے اپنی آئیڈینٹی چینج کروا کر اپنی ہی اسٹوڈنٹ جو کہ ایک لڑکی تھی اس کے ساتھ شادی کر دی، تو لڑکی کے والد نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ایک پٹیشن فائل کی جس کا نمبر 1421/2020 ہے۔ اس لڑکی کے والد نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سب ہو رہا ہے؟ تو جج نے اس عورت کے میڈیکل کے آرڈرز کیے، تو وہ عورت فرار ہو گئی اور یہ کیس ڈسمس ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر ایک ہی شعر میرے ذہن میں آتا ہے کہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا،
گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خوار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ماورائے عقل ہے کہ فیمنسٹ کمیونٹی اب کیوں خاموش ہے؟ یہاں سر عام عورتوں کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے، ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، مگر فیمنسٹ کمیونٹی خاموش ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس ایکٹ کے اسلامک پوائنٹ آف ویو کی طرف۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اس نے زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی کی ہے، تو اس پہلو پر بھی اسلام کی واضح تعلیمات ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بگاڑیں گی، تو جو بھی اس قبیح عمل میں شامل ہوگا وہ اس آیت پہ فال کرے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس عورت پر لعنت بھیجتا ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے، اور ہر اس مرد پر لعنت بھیجتا ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے یا اجازت مانگی کہ میں اپنا جینڈر تبدیل کروا لوں، یعنی نامرد ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سزا متعین کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص یعنی کوئی بھی مرد اگر مرد کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسلام میں اس پہلو کو لے کر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اسلام نے واضح تعلیمات دے دی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے حل کی طرف کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ دراصل کوئی بھی ریپسٹ اگر جو ہوتا ہے تو اس میں ریپ کرنے کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے، اگر کوئی بھی مرڈر ہوتا ہے اس میں مرڈر کرنے کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے، کوئی بھی ڈرگ لیتا ہے اس میں ڈرگ لینے کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے، رجحان پایا جاتا ہے۔ تو یہ سائیکالوجی کہتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مرڈر کو مرڈر کرنے کا لائسنس دے دیں، ڈرگ ایڈکشن کو ڈرگ ایڈکٹ کرنے کا لائسنس دے دیں، یا ریپسٹ کو ریپ کرنے کا لائسنس دے دیں۔ تو اگر کسی مرد میں عورت بننے کا رجحان پایا جاتا ہے تو ہم اس کا علاج کریں گے، نہ کہ اس کو عورت بننے کا لائسنس دے دیں گے۔ یہ سلوشن نہیں ہے کہ ہم اس کو عورت ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اس کے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے چاہیے، اس کی تھیراپی ہونی چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم اس کو عورت بننے کا جو ہے وہ سمپل لائسنس دے دیں۔ اور اسی طرح اس بل میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے تاکہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے۔ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات، کہ حرام واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، مگر ان دونوں کے درمیان کچھ متشابہ چیزیں ہیں۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ حلال اور حرام میں تمیز کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایمبیگوٹی ہے، جو متشابہ چیزیں ہیں، ان سے بھی گریز کیا جائے۔ تو اس بل میں امینڈمنٹس ایسی کرنی چاہیے کہ اس بل میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔